الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. محرم کی یہ دوسری تاریخ کی مجلس. کل آپ کے سامنے پہلی محرم کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، بہت ہی بنیادی حدیث، بہت ہی انقلابی حدیث، وہ سبب بنی کربلا کے وجود کا. اور پوری کربلا کو اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آ کر دیکھا جائے تو وہ حقیقی کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اتنی عظیم الشان قربانی پیش کی، اور کیا بات تھی کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جائیں اور اتنے عظیم انسانوں کو قربانیاں دی جائیں. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جان دینا، اپنی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، اور خاص کر جو انسان جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے لیے خود اپنے عظیم مقصد کے لیے اپنی قربانی دینا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ مرحلہ بہت سخت ہے کہ جب انسان کو اپنے عزیز ترین افراد کی قربانیاں دینا ہو. لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا مقصد اتنا عظیم الشان ہے کہ پوری تیاری اور پوری آمادگی کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں. بلکہ اتنے ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی بات کا مرحلہ امام طے کر رہے ہیں، اور یہ کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئے ہیں اور بیویوں کو لے کے آئے ہیں تاکہ کربلا کے اس حقیقی مقصد تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے. یہ بات کبھی تفصیل سے عرض کی جا چکی ہے، ابھی آج نہیں بیان کرنا ہے کہ امام نے کیوں بچوں کو ساتھ لیا، کیوں بچوں کی قربانیاں پیش کی، کیوں بیویوں کو ساتھ لیا. جب ہم کربلا کے ایک پیغام بیداری کے مرحلے میں آئیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ ایک اشارہ پھر کریں گے کہ 6 مہینے کے بچے کا مقتل میں پیش کرنا وہ یوں ہی نہیں ہے کہ بس صرف قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں اس لیے نہیں. امام کا بہت ہی عظیم الشان مقصد چھپا ہوا ہے اس قربانی میں. اور جس طرح کربلا کے بعد جو کربلا کو زندہ رکھا گیا، اس کے زندہ رکھنے میں بہت ہی عظیم مقصد چھپا ہوا ہے. یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم اس سال اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہری طور پر تعداد کی کمی ہو جائے لیکن عزاداری کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں ہونے پائے. عزاداری کا پیغام پہنچانے میں بلکہ ہم اس سال اور بڑھ چڑھ کر کوشش کریں، اور زیادہ محنت کریں، اور زیادہ وہ پیسے جو ہم عزاداری کی کسی دوسرے پہلو پہ خرچ کرتے تھے جو اس سال نہیں خرچ ہوں گے، اس کو ہم آ کر اگر اللہ توفیق دے تو امام حسین السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں اس پیسے کو خرچ کریں تاکہ وہ عظیم الشان قربانی سے ہم اپنے آپ کو متصل بھی کر سکیں اور بشریت سے متصل ہو سکے، بشریت کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. کربلا کی قربانی تھی بھی اسی لیے کہ اس سے پوری انسانیت اور پوری بشریت کو اس سے نجات ملے، اور انشاءاللہ نجات ملے گی. یہ باتیں کبھی اور بھی عرض کی گئی، یہ حتمی طور پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی کے ذریعے سے بشریت کو نجات ملے گی. فقط یہ کہ ہم فاصلے اپنے کم کر لیں. جیسے انقلاب اسلامی نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ایک کربلا اور امت کے درمیان میں فاصلہ کم کر دیا تو اتنی عظمتیں سامنے آئیں، اور ابھی بہت ساری عظمتیں اور بھی باقی ہیں، بہت ساری عزتیں اور بھی باقی ہیں. جہاں دین کو، جہاں شیعت کو، جہاں مکتب اہل بیت کو، جہاں قرآن کو، جہاں اسلام کو وہ عزت نصیب ہوئی، ایک ایسے دور میں جہاں سب ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں،
جہاں پر عرب دنیا، عرب حاکم، بہت سارے نام کے مسلمان، نام نہاد مسلمان، بہت سارے ظالم و جابر قسم کے لوگ جو انہوں نے اپنے نام مسلمان رکھ رکھے ہیں، بہت سارے دہشت گرد قسم کے لوگ جو ظاہری طور پر مسلمان نام رکھے، ایسے دور میں جب وہ لوگ اسلام کو آ کر بدنام کر رہے تھے، اسلام کو آ کر رسوا کرنا چاہ رہے تھے، ایسے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کربلا اور حسینیت کا حقیقی پیغام دے کر، اور وہ حقیقی کربلا کو زندہ کر کے اور اس کی بنیاد پر امت کو تشکیل دے کر آ کر اسلام کو اور قرآن کو عزت دی، اور دھیرے دھیرے یہ بات لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کی ایک مرتبہ ہم پھر ترجمہ کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث بار بار آئے گی، تکرار ہوگی، کلمات اس کے بار بار تکرار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوا ہے اس سے ہم انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں گے، کسی حد تک، اپنے محدود علم کی حد تک اور اپنے بزرگان کے بتائے ہوئے اقوال کی حد تک۔ لیکن اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں ہر کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنے کاروان سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خطبے کا جو آغاز کرتے ہیں تو رسول اللہ کی اس حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ جان لو کہ اگر کوئی شخص، میں جلدی سے ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، کہ اگر کوئی شخص صرف دیکھے ایسے ظالم کو کہ جو ظلم و ستم کر رہا ہو، حلال و حرام کر رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، اور اگر کوئی دیکھنے والا صرف سکوت اختیار کرے، کچھ نہ کرے، یہ نہ کرنا ہی اتنا بڑا جرم ہے۔ اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کچھ نہ کرنا، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، زبان اور عمل سے کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کرنا، یہی اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک اس خاموش انسان کا انجام اس ظالم حاکم کا انجام ہوگا جو ظلم کر رہا ہے۔ یہ حدیث تھی جس کی بنیاد پر حسین ابن علی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اگر یہ قدم نہیں اٹھایا جاتا تو پوری امت مسلمہ کا انجام یزیدیت کا انجام ہوتا، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق، یہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ یہ حدیث تاریخ طبری میں بھی نقل کی گئی ہے، تاریخ طبری کے مقتل کے حصے میں، جہاں پہ کربلا کا مقتل بیان کیا گیا ہے، اور دیگر بہت ساری اور دیگر کتابوں میں، اہم کتابوں میں، شیعہ سنی اہم کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اور یہ بہت ہی آسان سا نتیجہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کربلا کا وہ قیام نہ ہوتا، اگر حسین ابن علی کی وہ شہادتیں نہ ہوتی، اگر امام حسین علیہ السلام کا ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا نہ ہوتا، تو پھر شاید قیامت تک کی ساری امت مسلمہ کا انجام یزیدیت کے انجام میں تبدیل ہو جاتا۔ لیکن بہرحال حسین ابن علی یہ نہیں دیکھ سکتے، جو رسول اللہ کے وارث ہیں وہ یہ نہیں دیکھ سکتے۔ حسین ابن علی کے دل میں ایک تڑپ ہے، وہ ہے دین کی تڑپ، وہ ہے اسلام کی تڑپ، وہ ہے رسول اللہ کی وہ عظمتوں اور وہ زحمتوں کے لیے وہ تڑپ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہیں پر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ آج کا کربلا کا پیغام، کربلا کے پیغام کے طور پر اس کو آج کے اس پیغام کے طور پر دیکھیں، اور اس کے بعد اس کے اور بھی دیگر اہم پیغامات انشاءاللہ ہماری نظروں کے سامنے آئیں اور آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کہ ابھی دیکھیں مومنین کو ایک تڑپ ہے نا، ابھی ابتدائی دن ہے یہ محرم کے، آج دوسری محرم ہے، محرم سے پہلے ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مہینہ پہلے بلکہ اس سے ہی پہلے سے لوگ بے چین ہیں، لوگوں میں تڑپ ہے کہ اس کرونا کے دور میں، اس کووڈ-19 کے دور میں ہم کس طرح عزاداری کر پائیں گے، کس طرح مجلسیں کریں گے، کس طرح، اور ہمیں اس طرح بیٹھ کر جو مجلس سے ریکارڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے، سامنے کیمرہ صرف موجود ہے، کیمرے کے ذریعے سے مومنین تک اور سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے، تو یہ واقعاً انسان کی ایک تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اتنی مجبوری میں آ گیا انسان، اتنی مشکل میں آ گیا انسان۔ البتہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ انسان کو یہاں غور کرنا چاہیے، وہ انسان جو 21ویں صدی میں اتنا غرور میں مبتلا ہو گیا تھا کہ سب کچھ اس کا ہے، وہ آ کر آج دیکھے کہ ایک اتنے چھوٹے سے وائرس، اتنا چھوٹا وائرس جس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جس کو بہت ہی زیادہ بڑی دوربینوں کے ذریعے سے دیکھا جائے، جس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے 2000 گنا چھوٹا، ایک نقطے سے 900 گنا کتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا وائرس اتنا
حقیر سا وائرس آ کر اس نے پورے انسانوں کو کتنا مجبور کر کے رکھ دیا. یہ عبرت کا مقام ہے واقعی. یہ اب اس کے اوپر ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں ماہ رمضان میں، ابھی ہم نہیں گفتگو کریں گے کہ اس کو الگ الگ پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کے طور پر ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، یہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، یہ انسان کو غفلتوں سے نکالنے کے لیے کہ کیا انسان سمجھا ہوا ہے. تاریخ میں جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اسی سال کا یہ ماجرا ہے کہ جب ایک حاکم کو بہت اپنی طاقت پر گمان ہو گیا تھا، زعم ہو گیا تھا، اور ہاتھیوں کے لشکر لے کر، ہاتھی کے لشکر وہاں عرب سرزمین میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے ہاتھی افریقہ میں اور انڈیا میں ہوتے ہیں یا ساؤتھ امریکہ میں جو ہوتے ہوں، عرب کی سرزمین پر ہاتھی نہیں ہوا کرتے. لیکن وہ یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا، اور اپنے ہاتھیوں پر بڑا بھروسہ اور اپنے لشکر پہ بڑا بھروسہ، اور یہ کہ تباہ کر دیں گے، مکے کو تباہ کر دیں گے، کعبے کو تباہ کر دیں گے، اللہ کے گھر کو مسمار کر دیں گے. تو اللہ نے ہاتھیوں کے اس لشکر کو، سب سے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو، چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے سے کس طرح تباہ کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، کس طرح انہیں گھاس و بھوسے میں تبدیل کر دیا. فجعلہم کعصف معکول، آخر میں یہ تاریخ کی وہ عبرت موجود تھی. یہ آج ہمارے دور کی تاریخ کی عبرت ہے کہ اتنے معمولی سے وائرس کے ذریعے سے، ابابیل تو پھر بھی ایک دکھنے والا پرندہ ہے، بہت چھوٹا پرندہ ہے، بہت ہی حقیر پرندہ ہے، لیکن بہرحال ایک پرندہ جو دکھ رہا ہوتا ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کو جتنا غرور تھا اس اعتبار سے پرندہ آیا. آج جس طرح آج کے ظالم جابر عالمی پیمانے پر بھی اور ہم اپنے ملک میں بھی جہاں بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں جو ظالمین نے آ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو وہاں پر اللہ نے آ کر ایک اتنے معمولی سے وائرس کے ذریعے سے انسان کو اتنا حقیر، اتنا پست ہونا سکھا دیا، دکھا دیا. خوب ان مشکل حالات میں، ابھی ہماری گفتگو اس کی نہیں، ہم اس کی کہیں کر چکے ہیں پہلے، لیکن ایسے وقت میں، ان حالات میں اب یہ جا کے انسان سوچے کہ وہ کون سے جرم کیے ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، کون سے ظلم و ستم کیا ہے، کون سی پستیاں اور ذلتیں ہیں، کن گناہوں کا شکار ہوا ہے، کون سی بدکاریاں جو ہے ابھی لوگوں کے درمیان میں پھیلنی، جس کی بنیاد پر ایسا عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس کو اس پہلو سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے صرف اسی پہلو سے دیکھیں، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس پہلو سے اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. کیسے پاکیزہ انسانوں کو مارا گیا ہے فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، سیریا میں، کن کن مظلوموں کے اوپر، بچوں پر، عورتوں پر کتنے ظلم ہوئے ہیں. کیسے دہشت گردوں کے مقابلے میں لڑنے والے سپہ سالار کو کس طرح سے عالمی پیمانے پر مارا گیا ہے. خوب یہ سارا جرم، بہرحال یہ سب کی سزائیں انسان کو ملتی ہیں، بشریت کو اس کی سزائیں ملتی ہیں. وہ ایک پہلو ہے، لیکن ہم یہ اس پہلو کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب انسان کو مہینوں سے ہمارے اندر یہ تڑپ تھی، یہ بے چینی تھی کہ ٹھیک ہے عید ماہ رمضان اس طرح گزر گیا، عید اس طرح گزر گئی، اور بہت سارے امور اس طرح گزر گئے، دوسرے مذاہب کے بھی اس طرح تہوار گزر گئے. البتہ بیچ میں ہم شاید بعد میں ایک نقطہ عرض کریں کہ محرم کے ساتھ جو یہ سلوک ہے وہ اچھا نہیں ہے. ہم نے بھی شاید کچھ کوتاہیاں کی کہ محرم کو فقط ایک دوسرے تہواروں کی طرح سے تہوار بنا کے پیش کیا. محرم کوئی تہوار نہیں ہے، محرم ایک مشن ہے، محرم ایک تحریک ہے، محرم بشریت کی نجات کا ایک نسخہ ہے. اب ہم نے دوسروں کے طریقے سے تہوار کی شکل میں منایا تو لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی وہی کیا کہ جب دوسرے تہوار بند ہیں تو محرم بھی بند کر دیا. لیکن محرم فقط ایک تہوار نہیں عزیزو. ٹھیک ہے اگر وہ ہم کچھ کام ایسے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن محرم کے تحریک ہونے میں محرم کے مومنٹ ہونے میں ذرہ برابر کمی نہ ہونے پر، ہاں دوسرے تہوار جو صرف تہواروں کی حد تک ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم و مذہب کے ہوں، وہ جس طرح منائیں نہ منائیں، لیکن محرم ایک تہوار نہیں ہے، محرم ایک مومنٹ ہے، محرم ایک تحریک ہے، محرم ایک انقلاب ہے. تو جو لوگ صرف تہوار کی حد تک مناتے تھے وہاں کمی آ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن محرم کے تحریک ہونے میں کوئی کمی نہیں آنے پائے.
محرم کے مومنٹ ہونے میں وہ مومنٹ کی جو خود کو بھی متاثر کرے اور دوسروں کو متاثر کرے، جو خود اپنے دلوں تک بھی پیغام دے اور دوسروں کے دلوں تک پیغام پہنچائے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے پائے۔ اس کا کیا طریقہ ہے وہ کل کی مجلس میں عرض کیا جا چکا لیکن یہ ایک پیغام آج کی اس گفتگو کا اور یہ بنیادی نقطہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری اپنی طلب تھی، یہ ہماری بے چینی تھی، اور یہ بے چینی ابھی تک ظاہر ہے۔ ابھی محرم کے دن جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے وہ طلب اور بڑھتی جائے گی کہ پھر ہم 7 محرم کیسے ہوں گے، کس طرح گھروں میں بیٹھے ہوں گے، عاشور کے دن ہمیں کس طرح گھروں میں بیٹھنا ہوگا، یہ تڑپ ہوگی۔ لیکن یہیں سے میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ ایک مرتبہ تھوڑا ہم 1400 سال پیچھے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کاروان جو کربلا کے لیے نکلا ہے، وہ کاروان جو مدینے سے مکے کے لیے نکلا ہے، وہ کاروان جو مکے کو عین حج کے عالم میں، یہ بات عرض کی جائے گی، عین حج کے عالم میں حج کو چھوڑ کر پھر کوفے اور کربلا کی طرف جا رہا ہے، ان کی طلب کیا ہے، ان کا درد کیا ہے، ان کا غم کیا ہے۔ ہمارا غم حسین ابن علی کا غم ہے۔ یہ ہمارے ایک استاد بزرگوار خدا ان کی حفاظت فرمائے، بہت ہی خوبصورت جملہ کبھی وہ بیان کیا تھا کہ ہمارا ہم و غم کیا ہے اور حسین ابن علی کا ہم و غم کیا ہے۔ ہماری طلب کیا ہے، حسین ابن علی کی طلب کیا ہے۔ ہماری بے چینی کیا ہے، حسین ابن علی کی بے چینی کیا تھی۔ حسین ابن علی کی بے چینی اور طلب یہ نہیں تھی کہ ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں، ہمارے لوگ مار دیے جائیں گے، ہمارے اصحاب مار دیے جائیں گے، ہمارے بچے مار دیے جائیں گے۔ اگر یہ طلب حسین ابن علی کی ہوتی تو امام لے کر ان کو نکلتے ہی نہیں، امام ان کو لے کر جاتے ہی نہیں۔ امام یوں تو نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ سننے والے کے لیے، مومنین کے لیے مسئلہ یقینی ہے، جو امت مسلمہ جو تاریخ پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یقینی ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بار بار کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ہم جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث نگاہوں کے سامنے ہے، جناب ام سلمہ کی وہ روایت صحیح ترمذی اور دیگر کتابوں میں، اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، اور ایسی روایت جس کو تمام امت مسلمہ صحیح روایت کے طور پر مانتی ہے، یعنی یہ روایت متعدد کتابوں میں اتنا تکرار ہوئی ہے کہ جس کو اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل معتبر ہے، لیکن حتیٰ عالم علماء اہل سنت ان کے نزدیک بھی یہ روایت معتبر ہے، اور آپ شاید انہی محرم کے درمیان میں یہ روایت متعدد علماء اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، مسلم مسلک کے لوگوں کی زبانوں سے یہ حدیث سنیں گی جو جناب ام سلمہ نے روایت بیان کی، اسی وقت بیان کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کربلا سے نکل رہے تھے، کربلا کے لیے نکل رہے تھے، جب عراق کے لیے اور جب مکے کے لیے نکل رہے تھے۔ بلکہ جناب ام سلمہ کہہ رہی تھی کہ آپ عراق کی طرف نہیں جانا اے میرے لال، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے، رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہی تھی۔ یعنی یہ مسئلہ بالکل یقینی ہے اور یقینی تھا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سب کچھ جانتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے جا رہے ہیں، چاہے مکہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا۔ یہ مدینے میں جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں شہید کیا ہوا، قتل کیا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بیویوں کے لیے فرمایا، جب یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اللہ اگر آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے اور آپ جا رہے ہیں تو بیویوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ شاء ان یراہن السبایا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ بحث ہے الگ سے کہ اللہ کیوں دیکھنا چاہتا ہے، یہ بحث پہلے کی بھی جا چکی ہے کہ کتنے بڑے مقصد کے لیے، کتنا عظیم مقصد نگاہوں کے سامنے ہوگا جس کے لیے حسین ابن علی کو اللہ مقتل میں دیکھنا چاہتا ہے، کتنا عظیم مقصد سامنے ہے کہ جس کے بنیاد پر علی و فاطمہ اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو اللہ جو ہے وہ اس عالم میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کتنا عظیم مقصد ہے۔ اور اگر یہ کربلا کی یاد کے درمیان میں وہ مقصد کہیں چھپ جائے تو بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا ضائعہ ہے کہ اگر وہ عظیم مقصد چھپ جائے جس کو جان کر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ پیش کر رہے تھے، جو یہ بات انشاءاللہ آئے گی کہ ہم یہ پیش کر رہے تھے کہ جو طلب ہے، جو ہماری طلب ہے، وہ طلب جو یقینی ہے، وہ جس کے لیے روایت بھی نقل کی گئی ہے، ہم روایت کے
سند اور اعتبار اور اتھینٹسٹی پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم صرف اس جملے کی حقیقت پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو جملہ ایک حقیقی جملہ ہے۔ 1380 82 81 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ایک جملہ جو ہے وہ ایک حقیقی جملہ ہے، یہی ہوا ہے۔ وہ کیا کہ حسین ابن علی کے قتل کے مومنوں کے دل میں ایک تڑپ رہے گی، یہ رسول اللہ سے روایت نقل کی گئی، اِنَّ لِقَتْلِ الحسین حرارتاً فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا۔ حسین ابن علی کے لیے مومنوں کے دل میں ایک ایسی تڑپ ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ یہ تڑپ تو ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے یہ تڑپ ہے، لیکن وہ تڑپ کا رخ کدھر ہے، یہ اس سال ہم شاید زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مومنین کے دل میں تڑپ ہے، جو یہ بہت دنوں سے انسان تڑپ محسوس کر رہا ہے، کیا یہ تڑپ صرف اسی حد تک ہے کہ ہم اس سال لوگوں کے درمیان میں بیٹھ نہیں پائیں گے، عزا خانوں میں جا کر مجلس نہیں کر پائیں گے، اس طرح جلوس نہیں کر پائیں گے، اس طرح ہم اپنی کربلاؤں تک نہیں جا پائیں گے، صرف اس حد تک تڑپ ہے، یا رسول اللہ کی نگاہ میں کوئی اور تڑپ تھی؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ، اور یہیں پر ہم وہ بات کی طرف پلٹتے ہیں کہ ہماری طلب کچھ اور ہے اور حسین ابن علی کی طلب کچھ اور ہے، ہمارا ہم و غم کچھ اور ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ہم و غم کچھ اور ہے۔ ہم کسی اور چیز کے لیے بے چین ہیں اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بے چینی کچھ اور ہے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اس لیے نہیں بے چین ہے کہ ہمارا بھرا گھر ایک دن میں لٹ جائے، اس دن تو یہ دشمن راوی کے جملے ہیں، معتبر مقتل میں لکھے ہوئے جملے موجود ہیں، دشمن راوی جو لشکر عمر سعد میں موجود تھا، اس کا یہ بیان ہے کہ تعجب ہے مجھے کہ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اور اتنے زخم کھانے کے بعد حسین ابن علی کا چہرہ اتنا مطمئن کیسے ہے، حسین ابن علی کے چہرے پہ اتنی رونق کیسے ہے، حسین ابن علی کی حالت میں اتنا سکون کیسے پایا جاتا ہے؟ تو وہ طلب حسین ابن علی کے نہیں ہے، لیکن ہاں جو طلب تھی وہ ذمہ داری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کر دی اور بہترین شکل میں، اعلی شکل میں قربانی پیش کی، بہترین شکل میں وہ ذمہ داری پوری کی، اس لیے حسین ابن علی مطمئن ہے۔ عزیزو دیکھیں، جب کوئی انسان کسی بھی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، اور جو ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے، یہ ایک قانون ہے۔ چھوٹی ذمہ داریاں اس میں چھوٹی سختیاں ہوتی ہیں، چھوٹی ذمہ داریاں انسان کے لیے آسانی سے انجام دے پاتا ہے، لیکن بڑی ذمہ داریوں میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری اتنی زیادہ سخت حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن جتنی بڑی ذمہ داری کو انسان جتنا بہتر شکل میں انجام دیتا ہے، وہ ساری سختیاں اسے بہت ہی آسان لگنے لگتی ہیں، اس میں اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے اور بڑی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے۔ یہی قانون وہاں پر بھی ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اتنی بڑی ذمہ داری کو قیامت تک کے لیے انجام دے رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری انجام دینے میں حتماً یقینی بات ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری انجام دیں گے تو بہت بڑی سختیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور کوئی آ کر بتائے کہ تاریخ میں کون سا انسان ہے جو ایک دن میں اتنی بڑی مصیبتوں سے گزرا؟ اور اس منزل میں ہم حتیٰ انبیاء کی تاریخ دیکھتے ہیں، ٹھیک، سب انبیاء کو مشکلات سے گزرنا پڑا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی کما اوذیت، تو کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے دی گئی۔ اور واقعاً رسول اللہ کی وہ 23 سال کی تاریخ کس قدر اذیتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چند دنوں میں، اور پھر چند دنوں میں خاص کر ایک دن میں کسی انسان پر اتنی مصیبت کب آئی اور کس پر آئی جتنی مصیبت عاشور کے دن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، جتنی مصیبت جناب زینب سلام اللہ علیہ پر۔ لیکن اتنی مصیبتوں کے درمیان میں اتنا مطمئن ہونا، اتنا پرسکون ہونا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بڑی قربانی، جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی زیادہ سختی ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری کو انجام دیا تھا اتنی زیادہ انسان مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب یہیں سے اس بات کو ہم تمام کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی تڑپ کیا تھی۔ یہ کربلا کا عظیم پیغام ہے، یہ کربلا کا پوری امت مسلمہ کے نام
یہ اہم پیغام ہے، اور بشریت کے زندہ دل افراد اور بیدار افراد بھی حسین ابن علی سے پیغام لینا چاہیں تو یہ پیغام لیں، کربلا کا پیغام، کہ جو انسان جتنا بڑا ذمہ دار انسان بن کے آئے گا اتنی زیادہ اس کو سختیوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جس انسان کی جو ہم و غم ہوتا ہے اسی ہم و غم سے وہ انسان پہچانا جاتا ہے۔ جتنا بڑا ہم و غم ہوتا ہے اتنی بڑا انسان ہوتا ہے، جتنا وسیع اس کا دائرہ ہوتا ہے اس کے سوچ کا، اس کے غم کا، اس کے فکر کا، اس کی فکر مندی کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کو پہچاننے کا ایک بہترین اور بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی سوچ اور فکر کا دائرہ کتنا بلند ہے، ایک انسان کا ہم و غم کتنا بڑا ہے۔ ایک انسان وہ جو صرف اپنے بارے میں فکر کرتا ہے، ایک انسان ہے جو صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، ایک انسان ہے جو حتیٰ اس سب سے بھی پس تھا کہ صرف اپنے پیٹ کے بارے میں فکر کرتا ہے، ایک انسان وہ ہے جو اپنے پورے محلے کے بارے میں فکر مند ہے، ایک انسان وہ جو اپنے پورے شہر کے بارے میں فکر مند ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو پوری امت کی فکر ہوتی ہے، پوری بشریت کی فکر ہوتی ہے، ایک انسان ہے جو صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ تو یہ اس کی فکر مندی یہ اس کو انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، اس انسان کا قد بڑا کر دیتی ہے، اس انسان کی عمر اتنی بڑی کر دیتی ہے۔ آج حسین ابن علی کی عمر کتنی ہے؟ کس میں یہ جرأت ہے کہے کہ حسین ابن علی کی عمر صرف 56 سال ہے؟ حسین ابن علی کی عمر آج کوئی آ کر دیکھے کہ ان مجبوریوں کے دور میں بھی، ان محدودیتوں کے دور میں بھی کس طرح لوگوں کے دل حسین ابن علی سے جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح محرم منا رہے ہیں، چاہے وہ محدود پیمانے۔ یہ حسین ابن علی کی عمر ہے، یہ کربلا کی عمر ہے، یہ کربلا کی زندگی ہے، یہ حسین ابن علی کی زندگی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حسین ابن علی کے فکر کا دائرہ اتنا وسیع تھا۔ جتنا دائرہ یہ وسیع ہوگا اتنی زیادہ انسان کی عمر بڑھتی چلی جائے گی، اتنی زیادہ انسان عظیم ہوتا چلا جائے گا۔ کون ہے، کس میں جرأت ہے جو کہے کہ حسین ابن علی سن 61 ہجری کے بعد نہیں رہے؟ حسین آج بھی زندہ ہیں۔ حسین صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ حسین زندگی بانٹ رہے ہیں۔ حسین ابن علی بیدار کر رہے ہیں، حسین ابن علی آ کر ہماری تڑپ کو بلند کر رہے ہیں۔ اور بس عزیزو، اس جملے کو انشاءاللہ اگر آپ سمجھ لیں تو کربلا کا ہمیں یہ حقیقی پیغام سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانوں کو اگر وسیع دائرے کو پہچانا جائے اس کے فکر کے ذریعے سے، تو اس پیمانے پر آ کر دیکھیں تو حسین ابن علی کی ذات وہ ہے جس کو کبھی بھی سمیٹا نہیں جا سکتا، کسی بھی حدود میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یہ تو امام رضا علیہ السلام بہت پہلے فرما کے گئے تھے کہ کلنا سفر النجات، ہم سب کے سب نجات کے سفینے ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرا واوسع۔ بڑے جملہ ہے لیکن میں وہ خالی اس کے بیچ ایسا چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب نجات کے سفینے ہیں، لیکن میرے جد حسین ابن علی کا سفینہ وسیع بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے۔ وسیع یعنی کیا؟ وسیع یعنی یہ کہ اس پہ ہر ایک کو سوار ہونے کی فرصت ہے۔ محرم آتا ہے، یہ فرصت بڑھ جاتی ہے، انسان آئے سوار ہو، حسین ابن علی کی کشتی پہ سوار ہو، حسین ابن علی کے سفینے پہ سوار ہو، تاکہ اپنے آپ کو نجات دے سکے کہ واقعاً حسین ابن علی نجات کا سفینہ ہے۔ یہ فقط ثواب کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ بشریت کو نجات دینے کے لیے ہے۔ اور یہ سفینہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ہر مذہب و مکتب اور ہر مذہب و ملت کو اس میں دعوت دی جاتی ہے، آئے حسین ابن علی کے سفینے میں سوار۔ لوگ آ کر جڑتے ہیں۔ اب یہ ہماری کمی ہے کہ سوار ہونے کے بعد ہم انہیں روک نہیں پاتے، انہیں ہم سنبھال نہیں پاتے، انہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا پیغام نہیں دے پاتے۔ ہم اپنی مجلسوں میں صرف اپنے ہی درمیان میں رہ جاتے ہیں، اپنی تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اتنا وہ پیغام نہیں دے پاتے کہ حسین ابن علی کے سفینے پہ آنے والا پھر وہیں پہ ٹھہرا رہ جائے، پھر وہاں سے جانے نہ پائے۔ یہ ہماری اپنی مشکل ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام فرما گئے ہیں، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ابن علی نجات کا سفینہ ہے۔ رسول اللہ فرما گئے ہیں، امام رضا علیہ السلام اس کی وضاحت کر کے گئے ہیں۔ اور یہ وسعت، یہ عظمت، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ دیکھیں ہم و غم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی طلب کیا ہے۔ ہم اپنی طلب سے حسین ابن علی کی طلب تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ یہ اصل پیغام ہے اس گفتگو کا۔ ہماری جو اپنی بے چینی ہے، ہماری بے چینی صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی طلب تھی کہ دین یوں ایسا کیوں ہے، دین کیوں قائم نہیں ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی کی
तड़प रसूल अल्लाह का पूरा दीन था, रसूल अल्लाह के पूरे दीन का एक एक रुकन था। हुसैन इब्न अली की तड़प ये थी कि ऐसे जालिम हाकिम मौजूद हैं लेकिन लोग खामोश क्यों हैं। ये मसला बुनियादी है, इस पर और गुफ्तगू होगी। ये हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की का दर्द था, इमाम हुसैन की ये तड़प थी कि यजीद जैसा जालिम हाकिम मौजूद है, इस तरह खुलेआम जुल्म कर रहा है, लेकिन लोग साकित और खामोश क्यों बैठे हुए हैं। ये तड़प से 61 हिजरी के लिए नहीं है, ये तड़प आज भी है। अगर आज भी हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह हमारे दरमियान में होते, ये हमारी कमी है कि हमारे दरमियान में हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह नहीं है। हुसैन इब्न अली हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो नहीं ख़त्म नहीं हो गए, सन 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली ख़त्म नहीं हो गए। लेकिन अगर आज हुसैन इब्न अली हमारे दरमियान में हैं तो आज भी हुसैन इब्न अली की तड़प यही है कि अगर हुकूमतें, अगर जालिम हाकिम मौजूद हों, लोग मज़लूम हों, लोग बेचारा हों, लोग बेसहारा हों, लोग दर्दमंद हों और जुल्म का राज हो, जुल्म फैला हुआ हो, तो आज हुसैन इब्न अली की तड़प वही होगी जो सन 61 हिजरी में। ये फ़र्क हो गया। हम अपने आप को नहीं मालूम इतना बुलंद कर पाएंगे कि अपनी तड़प को हुसैन इब्न अली की तड़प से नज़दीक कर सकें। ये अच्छी चीज़ है कि हमें साल भर इंतज़ार हो, हमें महीनों से इंतज़ार रहता है मुहर्रम का, गम का, मुसीबत का, रोने का, मजलिसें करने का, लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन इब्न अली जब मदीने से निकल रहे थे तो कुछ और लेकर निकले थे। और आज हमारी उम्मत मुस्लिमा जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है वही अपनी तड़प को हुसैन इब्न अली की तड़प में तब्दील करना। ये फ़कत शियों की हद तक महदूद नहीं है अजीज़ों, ये नुक्ता बार बार अर्ज़ करना होता है और फिर हम इशारा करके आगे बढ़ रहे हैं कि ये कोताही है, ये जुल्म है कि हम आकर हुसैन इब्न अली को महदूद करना चाहें, किसी भी दायरे तक, किसी भी दायरे में आकर महदूद करना चाहें। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो कुर्बानी कायम की है कि फिर क़यामत तक जब ज़मान के दायरे में और किसी ज़माने में महदूद नहीं हो सकता, तो फिर अफराद के अतबार से हुसैन इब्न अली का ज़िक्र भी महदूद नहीं हो सकता। अज़ाख़ाने इसीलिए अलग से बनाए गए, ठीक है, इस साल अज़ाख़ाने में वो रौनक नहीं है, लेकिन अज़ाख़ाने बनाए ही इसलिए गए थे ताकि इसमें हर एक को दावत दी जा सके, क्योंकि मुमकिन था कि मस्जिद में हर एक को नहीं बुलाया जा सके, मस्जिद में हर एक को दावत ना दी जा सके। लिहाजा मस्जिद जैसे मुक़द्दस और पाकीज़ा मकाम के होते हुए अलग से अज़ाख़ाने इसलिए बनाए गए ताकि हुसैन इब्न अली की कश्ती पे सवार होने के लिए हर एक को बुलाया जा सके, और बुलाकर वो गम जो हुसैन इब्न अली का दर्द था, जो हुसैन इब्न अली की तड़प थी, वो दूसरों तक मुंतकिल की जा सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो तड़प पहले हम तक मुंतकिल। बस अजीज़ों, हम अपने आप को थोड़ा सा बुलंद कर सकते हैं इंशाअल्लाह, इस मुहर्रम के ज़रिए से अपने आप को बुलंद कर सकते हैं कि हम अपने गम को और अपनी तड़प के दायरे को बुलंद करके अबुल फ़ज़ल अब्बास के गम और अबुल फ़ज़ल अब्बास का गम क्या है, ये बाद में आएगा मसाइब में। अबुल फ़ज़ल अब्बास का गम क्या है? अबुल फ़ज़ल अब्बास का गम उस वक्त समझ में आता है जब दाहिना हाथ कटता है, जब फरमाते हैं कि खुदा की कसम तुमने मेरा दाहिना हाथ काट डाला है, लेकिन फिर भी मैं अपने दीन की हिमायत करता रहूँ। ये कहाँ से मुंतकिल हुआ है? ये हुसैन इब्न अली से अबुल फ़ज़ल अब्बास तक ये तड़प मुंतकिल हुई है। हबीब ने मज़ाहिर में, मुस्लिम ने औसजा में, ज़ुहैर क़ैन जिनको कोई भी फ़िक्र नहीं थी और काफ़ी सालों से कोई तड़प नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी, उनको अपने माल की, अपने दौलत की, जो अगरचे एक बहुत बहादुर इंसान थे, एक बहुत ही जंगजू इंसान थे, बहुत सारी जंगों में जंग कर चुके थे, लेकिन कई सालों से उनका हम गम ख़त्म हो गया था। यहीं से ये नुक्ता समझा दी तो हम मसाइब पे आ जाते हैं। कई सालों से कोई भी उनका हम गम नहीं था, कोई तड़प नहीं रह गई थी, बस अपना कमाना, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने सिक्के, अपने सोने, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत, अपनी बीवी, अपने बच्चे, ये सब कुछ तड़प हो गई थी। फिर वो छोटे से ज़ुहैर क़ैन को हुसैन इब्न अली ने अपनी तड़प ज़ुहैर तक जब मुंतकिल की और जाकर थोड़ी देर चंद जुमलों की गुफ्तगू कि मैं कहाँ निकला हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या बचाने जा रहा हूँ, मैं किस लिए जा रहा हूँ। क्या आप ये समझते हैं कि ज़ुहैर क़ैन को हुसैन इब्न अली ने जन्नत की लालच दी थी माज़अल्लाह कि आओ जन्नत में लेके चलते हैं तुम्हें, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ? नहीं अजीज़ों, वो हुसैन इब्न अली की जो दिल की कैफियत थी, वही कैफियत हुसैन इब्न अली ने ज़ुहैर क़ैन में मुंतकिल कर दी थी। अब उसके लिए तारीख़ में अल्फाज कहीं नहीं लिखे गए,
وہ دو لوگوں کی تنہائی کی گفتگو تھی، لیکن جو چیز یقینی ہے وہ وہی جو چیز منتقل کی ہے صرف زہیر میں نہیں، حر میں منتقل کر دیا۔ حسین ابن علی پہلے ہی سے منتقل کر چکے تھے کہ حبیب بن مظاہر جیسا بوڑھا انسان اس قدر عمر زیادہ ہونے کے باوجود، مسلم ابن اوسجہ جو حتیٰ جنگ احد میں جو شریک ہوئے تھے، اس قدر عمر جن کی زیادہ تھی، جو تمام جنگوں میں شریک ہوتے رہے، جو کہہ سکتے تھے کہ ہم اتنی ساری جنگیں لڑ چکے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس بڑھاپے میں ہم جا کے کیا کر لیں گے، ہم کیا جنگ کریں گے، لیکن نہیں، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی وہ تڑپ ان تک منتقل کر دی تھی۔ کربلا یعنی یہ، کربلا کی یاد یعنی یہ، محرم یعنی یہ، عزاداری یعنی یہ کہ ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی ہماری بے چینیاں اور جو تڑپ ہے اس سے بلند ہو کر اپنے آپ کو حسین ابن علی کی طرف سے اور حسین ابن علی کے در سے اور حسین ابن علی کے ہم و غم سے اگر اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، منتقل کر لیتے ہیں، تو پھر کربلا کا کچھ نقشہ ہی سامنے اور نظر آتا ہے، پھر کوئی اور کربلا ہمارے سامنے آتی ہے، پھر ایک نئی کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ اے کاش کہ ہم اس کربلا تک اپنے آپ کو پہنچا سکیں، اور وہ کربلا عظمتوں کی کربلا ہے، وہ کربلا عزت کی کربلا ہے، وہ کربلا شعور اور فضیلتوں کی کربلا ہے، وہ کربلا بشریت کو نجات دینے کی کربلا ہے، جو میراث ہے، جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی میراث ہے۔ اب میں مصائب تک آنے سے صرف میں اس واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو اتنا بے فکر ہو کر آیا ہوا ہے، کیا منتقل کر دیا امام حسین علیہ السلام، حر کے ذہن میں اور زہیر کے ذہن میں کیا منتقل کر دیا۔ زہیر تو وہ تھے کہ جو راستہ بدل بدل کے چلے جا رہے تھے، جہاں حسین ابن علی قیام کرتے تھے پیچھے اگر ان کو خبر ہوتی تھی کہ یہاں پہ امام ٹھہرنے والے ہیں، چونکہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس سفر کے درمیان میں کس وقت میں کہاں پہنچے ہیں تو کس منزل پہ ٹھہریں گے۔ اگر زہیر کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگلی منزل پہ قیام کرنے والے ہیں تو پہلے ہی ٹھہر جاتے تھے، یا آگے بڑھ جانا چاہتے تھے سائڈ سے نکل کر کہ امام سے سامنا نہ ہونے پائے۔ جن کے اندر اب کوئی تڑپ نہیں رہ گئی تھی، جن کو دین کی کوئی فکر نہیں رہ گئی تھی، جن کو دین کی اس حالت کی کوئی تڑپ نہیں رہ گئی تھی، ان کو جو کہ اپنی فکر ہو گئی تھی۔ یہی فرق ہے حسینیت میں، یہی فرق ہے اور غیر حسینی ہونے میں، کہ جب تک حسینی نہیں تھے تب تک انہیں اپنے دولت، مال، اولاد، بچوں کی اور بیوی کی فکر تھی، لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے حسین ابن علی نے وہ منتقل کر دیا، اپنا غم منتقل کر دیا، اپنا درد منتقل کر دیا زہیر تک، تو اب زہیر کچھ اور ہو گئے، اتنا کچھ اور ہو گئے کہ چند دن حسین ابن علی کے ساتھ رہنے کے بعد اتنا تبدیل ہو گئے کہ حتیٰ شب عاشور آ کر ابوالفضل عباس کو مشورہ دے رہے ہیں، حتیٰ حسین ابن علی کے میمنہ کے سپہ سالار قرار پاتے ہیں زہیر۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اور بھی افراد موجود ہیں، بہت ہی عظیم شخصیتیں موجود ہیں، لیکن زہیرقین نے اس قدر اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ آنے کے بعد کہ حسین ابن علی کے میمنہ کے سپہ سالار قرار پاتے ہیں۔ میسرہ میں حبیب بن مظاہر، بائیں طرف کے لشکر میں حبیب بن مظاہر، داہنی طرف کے لشکر کے زہیرقین، اور قلب لشکر اور پورے لشکر کے سپہ سالار ابوالفضل عباس۔ تو ابوالفضل عباس میں بھی وہی تڑپ موجود ہے، حسین ابن علی کا سپہ سالار بننا ہے۔ حبیب میں بھی وہی تڑپ موجود تھی جو اس ضعیفی میں کوفے سے لے کے یہاں تک چلے آئے، جن کے بارے میں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ زہیرقین میں بھی وہی تڑپ موجود تھی کہ جو غیر تھے، جو ان کا مسلک ہی الگ تھا، سوچ ہی الگ تھی، فکر اور آئیڈیالوجی الگ تھی، اور یہیں سے یہ کربلا کا عظیم پیغام ہمارے درمیان میں آتا ہے کہ ممکن ہماری بھی بہت ساری عجیب و غریب فکریں ہوں، ہم کو بھی بہت ساری چیزوں میں الجھا دیا گیا ہو، ہم کو بہت ساری خرافات میں اور جہالتوں میں الجھا دیا گیا ہو، لیکن اگر حسین ابن علی سے ہم متصل ہو پائے اسی محرم کے ذریعے سے، اور وہ تڑپ اگر ہم تک منتقل ہو پائی، تو زہیر، عثمانی زہیر سے حسینی زہیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک عام فاسق و فاجر انسان، گنہگار انسان سے ایک پاکیزہ اور حر جیسا انسان بننے میں پھر دیر لگتی ہے۔ یہ سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ سفر اگر پڑھ کر، لکھ کر، کتابیں پڑھ کر، درس پڑھ کر طے کیا جائے تو ممکن ہے بہت سال لگے
سالوں میں طے ہو، لیکن یہ سفر اگر حسین ابن علی کے دل کی تڑپ اور درد منتقل ہونے کے نتیجے میں ہو تو ممکن لمحوں میں وہ سفر ہو جائے، اور وہی درد تھا جو منتقل کیا۔ اب حر بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، وہ حر جو ابھی تک آ رہا تھا لشکر لے کر، غرور میں، تکبر میں، ہزار کا لشکر، طاقت اور قوت، اس میں جو مبتلا تھا، اب حسین ابن علی سے ملنے کے بعد بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، اور بدلتے بدلتے اس حد تک تبدیل ہو گیا کہ شب عاشور میں بے چین ہے۔ شب عاشور میں حر کو ایک عجیب بے چینی ہے۔ صبح عاشور ہوئی، عمر سعد کے خیمے میں گئے، حر خود گئے۔ حر ایک بڑے لشکر کے سپہ سالار تھے، 1000 لشکر تو 1000 لوگوں کے ساتھ ہی میں تھا، بعد میں اور لوگ بھی جڑے اس لشکر، لہذا جناب حر خود گئے عمر سعد کے خیمے میں اور جا کے کہتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ کے فرزند سے جنگ لڑے گا؟ کیا واقعی حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے کہ آج ایسی جنگ ہوگی کہ جس کا کم سے کم اثر یہ ہوگا کہ گردنیں اور ہاتھ پیر کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر سمجھ گیا۔ حر جو رات شب عاشور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، کبھی حسین ابن علی کے خیمے دیکھ رہا تھا، کبھی خیموں سے اٹھتی ہوئی آوازیں دیکھ رہا تھا، کبھی وہ تسبیح و تحلیل اور ذکر پروردگار اور عبادت کی وہ صدائیں وہ سن رہا تھا، کبھی بچوں کی التش کی صدائیں بھی حر سن رہا تھا۔ یہ سب کچھ منظر جو دیکھا تھا حر نے، اس کو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ کیا ہوا، ہم نے کیا کیا، ہم نے حسین ابن علی کو گھیر کے یہاں تک پہنچایا، ہم نے حسین ابن علی کے خیمے دریا سے ہٹائے، پیاسے ہیں، لیکن اتنے سارے جرم کرنے کے بعد جن کے دل میں روشنی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ابھی بیچ کا یہ ماجرا ہے، عمر سعد کے پاس سے نکلے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے، چہرے پہ عجیب کیفیت تھی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حر تمہیں ہم کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس پورے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، یعنی تمہارے جیسا بہادر میری نظروں میں کوئی نہیں تھا، لیکن تم اتنا بے چین کیوں ہو، تم اتنا پریشان کیوں ہو، تمہارے دل میں کون سی تڑپ ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر سعد کے لشکر میں موجود لوگوں کے دل کی تڑپ یہ تھی کہ 2 سکے مل جائیں، چند سکے مل جائیں، 10-20 سکے مل جائیں، کچھ لے کے یہاں سے چلیں، کچھ لوٹ کر چلیں تاکہ کچھ سکے مل جائیں۔ لیکن حر کے دل میں کچھ اور تڑپ ہو گئی تھی، وہ حسین ابن علی کی تڑپ منتقل ہو چکی تھی۔ حر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جہنم میں بھی پا رہا ہوں، اور جنت ادھر دوسری طرف ہے، جنت و جہنم کے درمیان۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہا کہ کیا تو نے پانی پلایا اپنے گھوڑے کو؟ کہا نہیں پلایا۔ کیا نہیں پلائے گا؟ گھوڑے کو پانی پلا دے۔ وہ پانی پلانے کے لیے ساتھی نکلا، اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے اندازہ کر لیا کہ اب حر رکنے والے نہیں ہیں۔ اس حر جب تھوڑی دور آگے بڑھے تو جا کے آواز دیتے ہیں، پہلے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، پروردگارا میں نے اللہم انی عربت قلوب اولیائک و احبائک، اے میرے اللہ ہم نے تیرے اولیاء، تیرے محبوب بندوں کے دلوں کو لرزایا ہے، ان کے اندر رعب ڈالا ہے، ان کے اندر دہشت ایجاد کی ہے، ان کو میں نے خوفزدہ کیا، یہ میرا جرم ہے، اے میرے اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ کربلا ہے ہی ہے ایسے بڑے گناہوں سے بھی نکل کر حر بننے کی جگہ، فقط شرط یہ ہے کہ دل کی تڑپ تبدیل ہو جائے۔ عزیزو میں نے یہ جرم کیا اے میرے اللہ، میں اتنے جرم کرنے کے بعد تیرے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، تیری ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور حاضر ہوتا ہے اور آ کر آواز دیتا ہے، اے حسین حل لی التوبہ، کیا ہمارے لیے توبہ ممکن ہے؟ کریم ابن کریم کی بارگاہ میں آیا ہے، رحمت للعالمین کے نواسے کی بارگاہ میں آیا ہے، رحمت خدا کے نمائندے کی بارگاہ میں آیا ہے، حل لی التوبہ، اے میرے آقا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حسین نے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا، تجھ کو میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، تیرے لیے توبہ ہے، ہاں حر تیرے لیے توبہ ہے۔ حر آ گیا، عمر سعد کا حر آ کر تھوڑی دیر میں آ کر حسینی بنا، اور یہ کہہ کر سر نہیں آیا کہ اگر توبہ کر کے چلا جائے، بس یہیں پر
ہم اپنی گفتگو تمام کرنا چاہتے ہیں عزیزوں کہ حر آیا ہے تو توبہ کر کے پچھلے ساری خطاؤں کو ختم کرنے کے لیے۔ حر یہ کہہ کے نہیں آیا کہ توبہ کر کے چلا جائے، لشکر چھوڑ کے چلا جائے۔ حر نے یہ بھی نہیں کیا کہ مقتل میں یوں ہی رہ جاتا، توبہ کر کے خاموش بیٹھا رہتا، اپنے خیمے میں رہتا۔ بہت سارے اور بھی لوگ تھے جو جنگ نہیں کر رہے تھے، پیچھے پیچھے موجود تھے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، حسین ابن علی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، چاہے ان کا کوئی بھی مسلک رہا ہو، لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ رسول اللہ کا نواسا ہے، رسول اللہ کے نواسے کو مارنے کا جرم کیا ہے۔ تو اور بھی لوگ تھے بچنا چاہتے تھے، حر بھی اپنے آپ کو توبہ کر کے وہیں خیمے میں بیٹھا رہتا، لیکن یہ کرنا حر نے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ حر خود حسین ابن علی کی بارگاہ تک آیا۔ ہاں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ جان دینا، قربانی دینا، سب کچھ جو کچھ پہلے ابھی تک تھا وہ سب کچھ چھن جائے گا اور ابھی جان دینے کی باری آئے گی۔ لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے تو حر کو بدل دیا ہے، لہذا اس کے اب حر کے لیے سب ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ حر پہلے اجازت لے کے جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کو نہیں بلایا تھا، میں نے خط نہیں لکھا تھا، لیکن تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، کیوں رسول اللہ کے فرزند کو قتل کر رہے، کیوں ایک پیاسے انسان پہ اس طرح حملہ کر رہے ہو؟ حر کو یاد آیا کہ جب پیاس کی شدت سے پورا لشکر جان دینے کو تیار تھا اور کچھ بھی نہیں بچا تھا، گھوڑوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، زبانیں لٹک رہی تھی پیاس سے اور ہانف رہے تھے، اور لوگ حر کا سپاہی جو راستے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاس کی ہلاکت کے نزدیک پہنچ چکا تھا، لیکن جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچا اور امام سے بات کرنا چاہا تو امام نے پہلے کہا پہلے تم اپنے گھوڑوں کو، اپنے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، بات بعد میں کرتے ہیں۔ اور کس طرح پانی پلایا تھا، کس طرح ابوالفضل عباس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ علی اکبر، ابوالفضل عباس، اصحاب، انصار اپنے اپنے مشکیزیں لے کر حر کے لشکر کو پانی پلا رہے تھے۔ حر وہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ اکبر، جب زمانہ پلٹا کچھ ہی دن بعد پھر حسین ابن علی پیاسے ہیں، حسین ابن علی کے مشکیزیں خالی ہیں، حسین ابن علی کے بچے پیاسے ہیں، لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ وہ عباس جو مشکیزہ لے کر سب کو پانی پلا رہے تھے، وہی عباس مقتل میں مشکیزہ سنبھالے اپنی جان دے رہے ہیں، جسم پہ تیر کھا رہے ہیں کہ کسی طرح اس ایک مشکیزے کو بچا لیا جائے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس بجھ جائے، لیکن اللہ اکبر، وہ مشکیزہ نہ بچ سکا، بچے پیاسے رہ گئے۔ حسین نے حر کو پانی پلا دیا، لیکن حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ عباس نے اپنے مشکیزے سے حر کے لشکر کی پیاس بجھا دی، لیکن عباس کا مشکیزہ چھت گیا، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، عباس پیاسے رہے۔ لیکن حسین کا بھی مہمان آیا تھا، تو حسین ابن علی اس مہمان کو احساس بھی دلانا نہیں چاہتے تھے کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ حر کے لیے جب حسین ابن علی اس کے سرحانے پہنچے، حر گیا، دیر تک جنگ کی، بہت بڑا مجاہد تھا، بہت جنگجو انسان تھا، بہت ہی زیادہ فن حرب میں ماہر انسان تھا، بہت دیر تک جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پہ گرا اور حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو جا کر اسے یہ تمغہ دیا، اسے یہ انعام دیا، چونکہ حسین ابن علی کو پانی پلانا تو یاد نہیں تھا، کریم ابن کریم اپنے احسانوں کو یاد نہیں رکھتے، لیکن ہاں حسین ابن علی کو یہ ضرور یاد تھا کہ میں نے حر سے کہا تھا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور حر کو بہت ہی احساس ہوا تھا کہ کسی نے میری ماں کا ذکر کیا ہے، لہذا پھر ایک مرتبہ حسین نے اس ماں کا ذکر کیا اور آواز دی، تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا، انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور تو آخرت میں بھی حر ہے۔ یہ کہہ کر حسین نے حر کو اپنے سینے سے لگایا۔ حر اس دنیا سے چلا گیا، لیکن حسین ابن علی کی طلب کے ساتھ اس دنیا سے گیا۔ بس یہ تھا کربلا کا منظر کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے جا رہا ہوتا تھا، حسین ابن علی اسے اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور اس کے لیے اسی دنیا میں جنت نظروں کے سامنے ہوتی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، جب حسین ابن علی گھوڑے سے گرے تو کوئی نہیں تھا، ادھر ماں کی آواز بلند ہو رہی تھی، ادھر ٹیلے کی بلندی سے ایک بہن صدا بلند کر رہی تھی، یہ میرا ماں جایا حسین ہے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و